خادم اعلیٰ کا خواب کہ لاہور کو پیرس بنا دیا جائے گا وہ تو ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔ البتہ ٹریفک کا نظام دھرم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ 4 گھنٹے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے اور دوسری طرف لوگ سانس اور دیگر جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اس روڈ کو اربوں روپے سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اب اسی سڑک اور سیوریج کے نظام کو ختم کر دیا گیا جو ابھی استعمال ہی نہیں ہوا تھا۔ اس غریب قوم کا ٹیکسوں سے وصول کیا گیا روپیہ پل بھر میں ضائع کر دیا گیا۔ اس سلسلہ میں مختلف طبقہ ہائی فکر کے لوگوں سے اس پروجیکٹ کے حوالہ سے جاننا چاہا تو مارکیٹوں کے دکانداروں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے۔ جناب گزشتہ تقریباً 2-2.5 ماہ سے سارے راستے بند ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اندر سارے مستری فارغ بیٹھے ہیں، اس وقت یہاں پہ کوئی گاڑی اندر آئے گی تو کام چلے گا۔ یہاں پہ اتنا ان لوگوں نے کام شروع کیا، یہ چیز کا خیال بالکل نہیں کیا کہ کم از کم وہ دکانداروں کو دیکھیں کہ یار کہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی سلسلہ ہے اس کو اگر شروع کر دیا ٹھیک ہے، حکومت کا کام ہے، اس میں کسی بندے کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن کم کم یہ تو چیز کو دیکھیں نا کہ جلدی جلدی کام کو مکمل کریں۔ کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں اور گرد و غبار سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ جن میں رکشہ ڈرائیورز، بس ڈرائیورز اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ روڈ اور سروس روڈ کو مکمل طور پر اکھاڑ کر ٹرانسپورٹ بلکہ پیدل چلنے والوں کے لیے ناممکن بنا دیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روڈ کا ایک حصہ پہلے مکمل کیا جاتا، اس کے بعد دوسرا۔ لگتا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں کی گئی۔ یہ روڈ تو ایک تو پراپر طریقے سے شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اربوں روپیہ ادھر خرچ ہو رہا ہے۔ اگر یہی اربوں روپیہ وہ اپنا وابڈا پہ لگاتے، کوئی ڈیم وغیرہ بناتے، ملک کو کوئی سہولت دیتے، تو یہ ادھر تو لوگ درب کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ٹریفک اتنی بلاک ہو رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جو ہے نا یہ اب جو حالت ہو گئی ہے اس کا اندازہ لگاتے ہوئے خادم اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو عذاب ہمارے گلے میں ڈالا ہوا ہے اس کا کوئی حل نکالیں، ہماری جان چھڑوائیں اس سے۔ ایک تو اس کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ سارا دن مٹی گرد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے وہ اندر جا کے کم از کم بھی یہ عام ادھر اس روڈ پہ پھرنے والا موٹر سائیکل پہ ہو یا سائیکل پہ یا گاڑی پہ، وہ 1 پاؤ سے زیادہ مٹی کھا جاتا ہے، کھانا کھانے کی اسے ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ یہ روڈ پہ بہت اتنا انہوں نے گند مارا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اسے کراس کریں، کیسے ہم روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو بہت مسئلہ بنتا ہے۔ یہ ہمیں اتنی پرابلم ہے جب سے یہ سڑکیں شروع ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ہے کہ ہمیں 2 گھنٹے اسٹاپوں پہ لگ جاتے ہیں۔ صبح میں ڈیوٹی میں بھی جاتی ہوں تو اتنے لیٹ ہو جاتے ہیں، آگے سے ہمیں بہت سننی پڑتی سب کی جانے، تو اب جاتے کسی کو بھی پوچھتے، ظاہر ہے رکشے والے اتنے پیسے لیتے ہیں اور گاڑیاں یہاں کوئی بھی رکتی نہیں ہے، نہ کوئی بٹھاتا ہے ہمیں۔ اتنے ہمیں مسئلے مسائل نظر آتے ہیں، ان کا کوئی حل ہمیں چاہیے۔ سر صاحب پورا دن ہی روڈوں کی وجہ سے پریشان پھر رہے ہیں پورا دن۔ انہوں نے چاہیے سی ایک سائڈ بنا دے، ایک کمپلیٹ کر کے دوسری سائڈ تیار کر دے۔ دوسری گل ہے کہ کٹ کوئی دیتا ہی نہیں، اتوں تھی موڑن واسطے تیار ہو جاؤ، ادھر مریض بٹھایا ہوئے انہوں جرنل میں موڑنا ہوئے تو نشتر تو پہلے موڑ نہیں سکتے، اگر ٹریفک بسی ہوں اینی۔ پروجیکٹ کے مانیٹرنگ کا عملہ سارا دن اپنی کیبنوں میں اے سی کے ساتھ سکون سے بیٹھا رہتا ہے اور عوام عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پروجیکٹ کو فوری طور پر مکمل کیا جائے اور مانیٹرنگ کے عملہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ ایئر کنڈیشنوں سے نکل کر مانیٹر کریں۔ کیمرہ مین عدنان حسین کے ساتھ شفقت بخاری، رائل نیوز، لاہور۔